فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC نے طویل فاصلے کا سفر کرنے والے مسافروں کے لیے ریزرویشن فیس معاف کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اگر بکنگ 8 دن پہلے کی جاتی ہے تو TSRTC طویل فاصلے کے مسافروں کے لیے ریزرویشن کے اخراجات معاف کر دیتا ہے۔ اگر بکنگ 8 دن پہلے کی جاتی ہے، TSRTC بسوں پر پیشگی ریزرویشن کے لیے ویب سائٹ ملاحظہ کریں۔ TSRTC کے MD VC سجنا نے یہ بات کہی۔ مزید یہ کہ TSRTC نے یاتریوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو پورا کرنے کے لیے حیدرآباد، سکندرآباد اور رنگا ریڈی علاقوں سے سری سیلم آندھرا پردیش میں بھرما رمبا ملکارجن سوامی اما وارولا دیوستھانم تک بس خدمات اور تعداد کو بڑھانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس بسیں MGBS، JBS، BHEL اور شہر کے دیگر مقامات سے روانہ ہوں گی۔ 20 تقریباً بسیں ہر آدھے گھنٹے بعد روانہ ہوں گی۔ یہ سروس حاجیوں کو دن اور رات کے دوران سفر کے لیے مزید اختیارات فراہم کرے گی، جو MGBS سے صبح 3:30 پر شروع ہوتی ہیں اور رات 11:45 پر جاری رہتی ہیں۔ حیدرآباد کی مغل پورہ پولیس نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ، حیدرآباد لوک سبھا کے BJP امیدوار مادھوی لتا، BJP کے MLA راجا سنگھ، BJP کے ریاستی سربراہ کشن ریڈی اور یامان سنگھ اور دیگر کے خلاف ایک مقدمہ درج کیا ہے، جنہوں نے انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بچوں کو ایک انتخابی ریلی میں حصہ لینے پر مجبور کیا تھا۔ انتخابی مہم میں بچوں کو استعمال کرنا ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی مغل پورہ پولیس اسٹیشن کے تحت سدھا ٹاکیز کے قریب ہوئی۔ امت شاہ کے ساتھ ڈائس پر BJP کے نشان والے بچے نظر آئے۔ پولیس حکام نے بتایا کہ یہ شکایت تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدر نرنجن گوپی شیٹی نے آن لائن درج کرائی تھی۔ یہ شکایت تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر وکاس راج کو بھیجی گئی۔ امت شاہ حیدرآباد میں مادھوی لتا کی مہم کو تیز کرنے کے لیے حیدرآباد میں تھے، کیونکہ وہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کا مقابلہ کر رہی۔ ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امت شاہ نے الزام لگایا تھا کہ حیدرآباد کے رضاکاروں کے نمائندے پچھلے 40 سالوں سے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ حیدرآباد کو مرکزی ادارے میں شامل کرنے کے لیے BJP کو ووٹ دیں۔ نظام آباد سے کانگریس کے MP امیدوار جیون ریڈی ایک بوڑھی عورت کو تھپڑ مارتے ہوئے دیکھے گئے اور آس پاس کے کھڑے دوسرے مرد ہنس رہے تھے جیسے یہ کوئی مذاق ہو۔ بوڑھی عورت جیون ریڈی کو پہچانے میں ناکام رہی اور اسے وینے ریڈی کہنے کے بعد انہوں نے آرمور میں عورت کو زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ بھارت راشٹر سمیتی BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ اور سرسلہ کے MLA KT راما راؤ سے سوال کرنے والی ایک خاتون کسان کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا۔ بی لکشمی نامی کسان کی زمین مبینہ طور پر میڈیکل کالج کے لیے اس وقت حاصل کی گئی تھی جب BRS کی حکومت تھی۔ یہ واقعہ 13 مئی کو ریاست میں لوک سبھا انتخابات کے لیے سیاسی مہم کے حصے کے طور پر مقامی لوگوں کے ساتھ KTR کی بات چیت کے دوران پیش آیا ہے۔ لکشمی، جس نے MLA سے مصافحہ کیا اور کہا کہ اس کی 2 ایکڑ اراضی ختم ہو گئی، جس پر KTR نے کلکٹر سے بات کرنے اور اپنی زمین واپس دلانے کا وعدہ کیا۔ پریشان نہ ہو، میں آپ کی زمین واپس کر دوں گا، KTR نے کہا، جس سے خاتون نے پوچھا کب؟ BRS کیڈرز اور ان کے آس پاس کھڑے مقامی لوگوں کی تفریح کے لیے۔ لکشمی نے KTR کو بتایا کہ وہ اپنی زمین کے کھو جانے کی وجہ سے جدوجہد کر رہی ہیں۔ آپ کو اپنی زمین مل جائے گی، جیسا کہ آپ نے دستخط کیے ہیں، آپ کو مل جائے گا، KTR نے جواب دیا۔
بیرسٹر اسدالدین اویسی صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد نے آسام کے رائے دہندگان سے اپیل کی کہ وہ بدرالدین اجمل کو ووٹ دیں۔ صدر مجلس نے عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آپ میرے بڑے بھائی عوامی خدمت گزار بدرالدین اجمل کو کامیابی سے ہمکنار کروائیں۔ السلام علیکم۔ میں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے آسام کے ڈبری پارلیمانی حلقے کے عوام سے، جنتا سے یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ میرے بھائی، بڑے بھائی جناب بدرالدین اجمل صاحب کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر ان کو بحیثیت اپنا ممبر آف پارلیمنٹ کامیاب کر کے اس الیکشن میں لوک سبھا کو بھجائیے، اور بدرالدین اجمل صاحب اور ان کی پارٹی اور ان کی NGO آرگنائزیشنز ایک عوامی خدمت کا ریکارڈ رکھتی ہیں۔ مجھے بدرالدین بھائی نے کہا تھا کہ میں آپ کے درمیان میں آؤں اور آ کر ایک دو جلسوں سے آپ سے میں بات کر سکوں پبلک میٹنگ میں، مگر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میری مصروفیت کی بنا پر میں آپ کے درمیان میں نہیں آ سکا۔ میں ڈبری کی جنتا سے یہ گزارش کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی ووٹ بدرالدین اجمل صاحب کو دے کر ان کو اس بار بھی آپ اپنا ممبر آف پارلیمنٹ بنائیے، تاکہ آسام کی غریب عوام اور مظلوم عوام کی آواز اور ڈبری کی جنتا کی عوام کی آواز اور ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ملک کی سیاسی حالات کے پیش نظر میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ متحدہ طور پر بدرالدین اجمل صاحب کو اپنا ووٹ دے کر اپنی ایک طاقتور آواز کو آسام سے ہندوستان کی پارلیمنٹ لوک سبھا میں بھجائیے۔ انشاءاللہ بعد الیکشن کے اگر مجھے موقع ملا تو یقیناً میں آپ کے درمیان میں آ کر آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ متوفی PhD اسکالر روہت ویملا کی والدہ رادھیکا ویملا اور کئی دیگر نے چیف منسٹر ریونت ریڈی سے ملاقات کی اور 2016 میں ان کی خودکشی پر تلنگانہ پولیس کی کلوزر رپورٹ پر انصاف کا مطالبہ کیا ہے جو گزشتہ ماہ درج کی گئی تھی۔ تاہم اس خبر کے سامنے آنے کے بعد تلنگانہ کی پولیس کے ڈائریکٹر جنرل روی گپتا نے کہا ہے کہ تحقیقات جاری رہے گی، کیونکہ روہت کے خاندان نے پولیس کی تفتیش پر کچھ شکوک کا اظہار کیا ہے۔ کانگریس پارٹی کے مطابق ریونت ریڈی نے اس معاملے کی تحقیقات کا حکم دینے کا وعدہ کیا اور انہیں روہت ویملا کے لیے انصاف کا یقین دلایا۔ حیدرآباد کی ایک عدالت نے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے سوشل میڈیا یونٹ کے 5 ارکان کو مشروط ضمانت دے دی، جنہیں حیدرآباد سائبر کرائم پولیس نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ایک ویڈیو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے اور اس تحریف شدہ ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ سائبر کرائم پولیس نے اعلان کیا کہ اس نے پی ومشی کرشنا، منی ستیش پیٹم، نوین، نسمہ تسلیم اور کویا گیتا کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ DCP سائبر کرائم حیدرآباد اور کویتا نے کہا ہے کہ تمام گرفتار شدگان کو نامپلی کورٹ میں پیش کیا گیا، جہاں انہیں مشروط ضمانت منظور کی گئی۔ ان سے فی کس 10,000 روپے کے شخصی بانڈز ڈپازٹ کرنے اور 2 ضمانت پیش کرنے کی ہدایت دی گئی۔ عدالت نے ان ملزمین کو ہدایت دی کہ انہیں مزید احکام تک ہر پیر اور جمعے کو انویسٹیگیشن آفیسر کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے اپنے حلقہ کاروان میں مجلس کے حق میں انتخابی مہم چلائی۔ اس موقع پر ان کے ساتھ MIM کارپوریٹرز، پرائمری یونٹ پریزیڈنٹ، ایکٹیو ورکرز موجود رہے۔ یہ انتخابی مہم نورانی مسجد، فتح دروازہ، دھنکوٹا مسجد کوثر، سالے نگر لین، سالے نگر کانچا روز فنکشن ہال، شیو مندر، اشرفی مسجد اور مین روڈز و سب لینز میں چلائی گئی اور مجلس کے حق میں ووٹ دینے کی عوام سے ملاقات کرتے ہوئے اپیل کی تاکہ شہر حیدرآباد میں ترقی کی جا سکے۔ واضح ہے کہ شہر حیدرآباد و ریاست تلنگانہ میں 13 مئی کو پولنگ ہونی ہے۔ واقعات کے ایک اہم موڑ میں فون ٹیپنگ کیس نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے۔ اسپیشل انٹیلیجنس بیورو کے سابق سربراہ پربھاکر راؤ کی جگہ پرنیت راؤ کو ملزم نمبر 1 کے طور پر لے لیا گیا ہے۔ مزید برآں ایک پرائیویٹ نیوز چینل کے مالک شرون راؤ کو ملزم نمبر 6 کے طور پر نامزد کیا گیا ہے، جس سے ملزمین کی تعداد 6 افراد تک پہنچ گئی ہے۔ ایک وسیع تحقیقات کے بعد حیدرآباد پولیس نے پربھاکر راؤ کو مبینہ فون ٹیپنگ اسکینڈل میں ملوث کرنے والے زبردست
زبردست ثبوتوں کا پردہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں وہ بنیادی ملزم کے طور پر بلند ہوئے ہیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ SIB کے سابق سربراہ کے خلاف ریڈ کارنر نوٹس حاصل کرنے کی کوششیں جاری ہیں تاکہ ان کی فوری گرفتاری عمل میں لائی جا سکے۔ پاکستان سے 250 عقیدت مندوں نے رام للا کے درشن کیے ہیں۔ پڑوسی ملک کے صوبے سندھ کے 34 اضلاع سے آئے یہ عقیدت مند بجرنگ بلی کے درشن کرنے ہنومان گڑھی بھی پہنچے اور شیو آرتی میں بھی شرکت کی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاکستان کے صوبے سندھ کے ساکھر، سانگن، کنٹھ کوٹ، چھچڑا، پینو، بیجی، پتاپن، نمیسرا، بھلاری وغیرہ مقامات سے سندھی برادری کے 250 افراد شادانی دربار کی قیادت میں یاترا پر ہندوستان آئے اور ایودھیا پہنچنے کے بعد ان کے پروگرام میں سورج کنڈ اور تار گھاٹ کے بعد دوپہر میں رام للا کے درشن طے تھے۔ اس گروپ کے مقامی نمائندے امیش جیلانی نے بتایا کہ پڑوسی ملک سے آئے ہوئے عقیدت مند ڈھول نگاڑے اور نعرے کے ساتھ ناچتے ہوئے رام للا کے دربار پہنچے اور سر جھکایا۔ رام جنم بھومی تیرتھ شیتر سمواد کیندر نے بتایا کہ ہنومان گڑھی میں درشن کے بعد تمام نے شیو آرتی میں حصہ لیا۔ امرتسر، امراوتی، شادانی دربار، چھتیس گڑھ، پریاگ راج، ہریدوار وغیرہ بھی ان یاتریوں کے پروگرام میں شامل ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Greetings to one and all. On behalf of management of Success Group of School, I Fat Fatima, principal of Purani Haveli branch, happy to share the exciting news that Purani Haveli branch will now be all girls branch. I cordially invite you all to join for grand inauguration of Purani Haveli Girls Campus on May 5th. حکومت ہند خصوصاً وزارت اقلیتی امور کی وزیر اسمرتی ایرانی کی قیادت و سرپرستی میں حج 2024 کے انتظامات لگ بھگ مکمل ہو گئے ہیں۔ وزارت اقلیتی امور اپنی باوقار وزیر کی سرپرستی میں آج بھی ہندوستانی عازمین حج کے لیے بہتر سہولیات کے لیے پوری طرح کوشاں ہے۔ ان سہولیات کو یقینی بنانے کے لیے وزارت نے حج سویدھا ایپ تیار کیا ہے جو جملہ ضروریات کے ساتھ آپ کی صحت و تندرستی میں بھی مددگار معاون ہوگا۔ حج سویدھا ایپ نے اپنی خدمات 29 اپریل 2024 سے شروع کر دی تھی۔ عازمین ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور چلانا سیکھیں اور اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ ان خیالات کا اظہار حج کمیٹی آف انڈیا کے CEO ڈاکٹر لیاقت علی آفاقی IRS نے حج ہاؤس میں عازمین حج کے لیے میڈیکل کیمپ کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ ڈاکٹر آفاقی نے مزید بتایا کہ حکومت ہند کی وزارت صحت اور خاندانی بہبود ہندوستانی حجاج کے لیے ہر سال پورے ملک میں ویکسین اور دیگر لازمی جانچ کا بندوبست کرتی ہے۔ حج کی ادائیگی میں صحت و تندرستی کی اہمیت و افادیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عازمین اپنی اور دوسروں کی صحت و سلامتی کے لیے حفظان صحت کے اصولوں کا ہر وقت مد نظر رکھیں۔ سعودی کے ویزا حصول میں آسانی، عمرہ زائرین کو مملکت کے کسی بھی شہر میں جانے کی اجازت کا دیا جانا اور مملکت کے بڑے شہروں اور سیاحوں کی دلچسپی کے مقامات، ترقی، بین الاقوامی سطح کے ایونٹس کا انعقاد وغیرہ کی وجہ سے مملکت میں اور خصوصاً ریاض شہر میں مین ٹورسٹوں کی آمد و رفت میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سعودی دارالحکومت ریاض میں گزشتہ ہفتے ہوٹلوں کے کرایوں میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ رپورٹ کے مطابق ورلڈ اکنامک فورم، سیاحت فورم اور ہوٹلنگ فورم کے علاوہ مختلف سیاحتی ایونٹ کے باعث ہوٹلوں کے کمرے مکمل طور پر بک ہو گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ VIP سہولتوں کے حساب سے ریاض کے 5 اسٹار ہوٹلوں کا کرایہ 5,000 ریال سے 3 لاکھ ریال کے درمیان پہنچ گیا۔ اسی طرح VIP اور فرنشڈ اپارٹمنٹ میں سہولتوں کے حساب سے کرایہ 1 لاکھ ریال تک پہنچ گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ریاض کے وسط اور ایئرپورٹ کے قریب واقع ہوٹلوں میں 100% بکنگ رہی، جبکہ بعض ہوٹلوں میں ایک کمرے کا ایک رات کا کرایہ 11,000 ریال تک پہنچ گیا۔ واضح ہے کہ سیاحت کے شعبے میں تیز رفتار ترقی دیکھی جا رہی، جہاں حال ہی میں 12,000 کمروں پر مشتمل متعدد ہوٹلوں کا افتتاح ہوا۔ عالمی اداروں نے توقع ظاہر کی ہے کہ سیاحت کے شعبے میں تیز رفتار ترقی 2030 تک جاری رہے گی۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాన్ ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.